جہیز ایک لعنت ہے، اور یہ جہیز لڑکی کی یا لڑکی کے بھائیوں کی یا لڑکی کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پہ غور کر لیں کہ اسلام میں منگنی، مائیوں، مہندی، بارات، جہیز نہیں ہے، اور جو جہیز ہے یہ ساری ذمہ داری ہے دولہا کی، لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داری دولہا کی ہے یا دولہے کے باپ کی ہے، لڑکی یا لڑکی کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر ہم سارا بوجھ لڑکی کے والدین پہ ڈال دیتے ہیں، لڑکی پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے، اور اس جہیز کی وجہ سے لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، اور ایک اس وجہ سے کہ جہیز کی وجہ سے کہ جہیز کا انتظام نہ کر سکے تو بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو گئیں، بال سفید ہو گئے۔ اب جہیز نہیں ہے تو ان سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے، ہم خود اتنے ظالم ہیں، اور یہ جو غیر شرعی رسمیں ہیں ان میں عورتوں کا ہاتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ لسٹ جو جہیز کی بنتی ہے یہ بھی عورتیں بناتی ہیں، ایک سوئی سے لے کے تو کچھ 4 میٹر لمبی لسٹ بنا دیتی ہیں۔ چمچ اتنے ہونے چاہیے، پیالیاں اتنی ہونی چاہیے، کپ اتنے ہونے چاہیے، یہ چیز اتنی ہونی چاہیے، یہ اتنی ہونی چاہیے، اور اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس بات پہ اگر آپ غور کریں میرے تمام مسلمان بہن بھائی، تو عورت کی دشمن ہے، عورت سے دشمنی کر رہی ہے۔ اگر ایک عورت اپنے میاں کو، بھائی کو، باپ کو یہ مشورہ دے کہ سنت کے مطابق یہ عمل کیا جائے، تو پھر بہت ساری ایسی عورتیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب جہیز ذمہ داری ہے دولہا کی، نہ دلہن کی، نہ دلہن کے باپ کی، نہ دلہن کے بھائیوں کی، کسی کی ان میں سے ذمہ داری نہیں، صرف دولہا کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں میں حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں، اسے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوہ میں نوٹ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا گھوڑا تمہاری ضرورت ہے اور اسے تم رکھو، اور زرہ کو فروخت کر دو اور اس کی قیمت میرے پاس لاؤ۔ فرمایا زرہ تمہاری ضرورت ہے اور گھوڑا تمہاری ضرورت ہے، اور زرہ کو تم فروخت کرو اور اس کی قیمت لا کے مجھے دو۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، تمام مرد و عورت سننے والے اس پہ غور کریں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسے بیچو اور اس کی قیمت لا کے مجھے دینا۔ اب یہ قیمت کس کی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ مال کس کا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مال ہوگا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا تو انہوں نے 480 درہم میں اسے فروخت کر دیا، اور قیمت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دی۔
शहनशाह वलायत ने शहनशाह अंबिया की खिदमत में वो सारी कीमत पेश कर दी। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम आपने उसे लेकर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को दिया और हुक्म दिया कि इससे इतर खुशबू ख़रीद के लाओ। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो खुशबू ख़रीद के लाए और फरमाया कि बाकी रकम हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा को दी। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इससे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जहेज़ का सामान फ़राहम करें और उमूर ख़ानादारी का यानी घर की चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो मुहैया की जाएं। तो उन्होंने उन पैसों में से 2 चादरें, 2 कतान की निहाली और 4 बालिश्त कपड़ा, 2 चांदी के बाजूबंद, गद्दा, तकिया, 1 प्याला, 1 चक्की और 1 मशकीज़ा और कुछ मशरूबात वग़ैरह ख़रीद के लाई और उनको तरतीब से रख दिया। अब आप तमाम मर्द इस बात पे गौर करें, ये पैसे किसके थे, ज़िरा किसकी थी? हज़रत मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़िरा थी, आपने बेची, आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, बेच के उसकी कीमत ला के दी। अब इन्हीं पैसों से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुशबू मंगवाई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि जहेज़ का सामान तैयार किया जाए। अब उन्होंने ये चीज़ें ला के प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दी। तो यहाँ से पता चला कि ये जहेज़ ये मर्दों की ज़िम्मेदारी है, दूल्हे की ज़िम्मेदारी है या दूल्हे के बाप की ज़िम्मेदारी है। और हम इतने ज़ालिम हो गए हैं, इतने ज़ालिम हैं, हमें ज़रा भी हया नहीं, ज़रा भी ख्याल नहीं है कि जिस बाप की 2 या 3 या 4 या 5 बेटियां हैं, एक भाई है या भाई नहीं है, सिर्फ़ एक बूढ़ा बाप है। अब मुझे ये बताओ वो बेचारा इनके लिए जहेज़ इकट्ठा करते 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 बेचारा सिसक के अपने आप को भूखा रख के तो किस तरह बेटियों की शादी करेगा। हम इतने ज़ालिम हो गए हैं। और फिर ये भी नहीं गौर करते कि अगर आज किसी की एक बेटी के लिए हम किसी को इतना परेशान करते हैं, तंग करते हैं कि इसके लिए ये भी हो, इसके लिए ये भी। ये ख़वातीन इस बात को तवज्जो से सुने, क्योंकि एक औरत की दुश्मन है कि एक बेटी जो किसी की ब्याह के लानी है उससे हम सामान मांग रहे हैं। और कुछ तो ऐसे ज़ालिम भी हैं वो गाड़ी मांगते हैं, जो उससे कम ज़ालिम हैं वो कार मांगते हैं, और जो उससे कम हैं वो घर के सारे सामान उससे मांगते हैं। अब मज़दूर है, बूढ़ा बाप है, वो बेचारा क्या क्या करे। अब ये सारी ज़िम्मेदारी जहेज़ की दूल्हे की है और दूल्हे के बाप की है। मैंने हदीस आपके सामने पेश कर दी है, अब इस पे गौर व फिक्र करें। और फिर याद रखो कि आज अगर एक की बेटी को हम इतना परेशान करेंगे, एक बूढ़े बाप को परेशान करेंगे, तो कल अगर तुम्हारे घर में 4 बेटियां हो गई तो क्या करोगे? इस पे गौर व फिक्र करो कि कल अगर तुम्हारी 4, 5, 6 बेटियां हो गई फिर तुम क्या करोगे उनके लिए? फिर तुम्हें वक़्त याद आएगा। तो इसलिए आज बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाएगा, जो किसी पे तरस नहीं करता उस पे तरस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आज अपने आप को हम समझाएं, अपनी ख़वातीन को समझाएं, उनका जहन बनाएं। और मर्दों को चाहिए कि वो अपने ससुर से कहे कि इसको कुरान की तालीम दो, इसको दीन के बारे में बताओ, इसको दीन आना चाहिए, और उसको बाया पहनाओ, बुर्का पहनाओ और 2 कलमे पढ़ो और हमारे साथ भेज दो कि मैं ख़ुद मर्द हूँ, मैं कोई हिजड़ा या खुसरा नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ।
یہ مردوں کا کام ہے تو سارا انتظام میں خود کروں گا۔ اچھا، یہاں اب ایک بات اور آ گئی کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا بیڈ بڑا خوبصورت ہے، بڑا مضبوط ہے، کتنے کا لائے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بیگم لائی ہے۔ یہ ٹی سیٹ بڑا پیارا ہے، چائے پیتے ہوئے پوچھا، کہا یہ بھی بیگم لائی ہے۔ جوس پیتے ہوئے گلاس کے بارے میں پوچھا، یہ کیسے، کتنے، یہ بھی بیگم لائی ہے۔ صوفے پہ بیٹھے تو پوچھا، یہ بھائی تم مرد کس چیز کے ہو؟ مرد تو پھر وہ عورت ہوئی نا کہ جو تمہارے لیے اتنا کچھ لے کے آئی۔ اگر تم مرد ہوتے، مرد کے بچے ہوتے تو کہتے کہ بھئی میں خود مرد ہوں، میں خود یہ سارا کچھ کروں گا، میں خود یہ انتظام کروں گا۔ سسر جی، ابا جی، اسے صرف برقع پہناؤ اور اسے نماز دین کے بارے میں سکھاؤ اور کلمے پڑھاؤ اور میرے ساتھ اسے رخصت کر دو، میں مرد ہوں، میں سارا کچھ کروں گا۔ اب یہاں پہ میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں، جن لوگوں کو جہیز لینے کا شوق ہے یا جو جہیز کے لالچی ہیں یا جن کو جہیز کی ہوس ہے، مال کی ہوس ہے، تو ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، وہ قریب آنے والا ہے، تو جہیز مانگنے والی وہ عورتیں، وہ مرد، وہ گھرانے، وہ خاندان جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے سامنے رمضان سے پہلے یا رمضان میں فلیکسیں بنوا کے لگوا دیں، اشتہار لگوا دیں، اپنے گھروں کے سامنے بینر لگوا دیں، فلیکس لگوا دیں اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ ہم محتاج ہیں، ہم لنگڑے لولے ہیں، ہم جہیز مانگتے ہیں، لہٰذا ہمیں زکوٰۃ بھی لگتی ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دی جائے، ہمیں صدقہ بھی دیا جائے، ہمیں خیرات بھی دی جائے۔ تو جو جہیز مانگتے ہیں اس وقت شرم نہیں آتی، تو زکوٰۃ صدقہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو پھر ہمیں زکوٰۃ بھی لوگوں سے مانگنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو جہیز مانگتے ہیں، جو بوڑھے والدین پہ، غریب والدین پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر یہ لعنت ہم ختم کر دیں جہیز والی، تو ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں بچیوں کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس لعنت کو رفع دفع کر دیں گے، اور اسلام میں جہیز نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہم نے عرض کر دیا ہے وہ دولہے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور خاص کر کے ہماری عورتوں کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔